کیا مملکت کو بند گلی میں دھکیلنے والوں کا بھی محاسبہ ہوگا؟ حکومت مدت پوری کرے گی یا نظام کتنی دیر تک چل پائے گا؟ کیا عمران خان کامیاب ہو چکا ہے؟ حفیظ اللہ نیازی کا کالم۔ تجزیہ کار اور کالم نگار حفیظ اللہ نیازی اپنے کالم قوت اخوت عوام میں لکھتے ہیں کہ نظام کیا بنائے، ریاست عوام قوت اور اخوت دونوں سے محروم ہو چکی ہے۔ وطن عزیز کا حالیہ بحران سیاسی کئی مدوں میں 1971 کے بحران سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ پھر دہراؤں گا، قوموں ملکوں کے عروج و زوال کی کہانی سیاسی استحکام اور عدم استحکام سے جڑی ہے۔ عروج و زوال چند سالوں کا عمل نہیں، دہائیوں کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ خطہ ارضی کی سب سے عظیم و دیرپا سلطنت رومن امپائر کہلائی، قبل مسیح قائم ہوئی۔ ایک حصے پر سن 395 میں سلطنت بازنطین یعنی مشرقی رومن امپائر نے عیسائی ریاست قائم کی۔ 1060 سال تک قائم رہی۔ ایک صدی میں یورپ، وسطی ایشیا، مشرق وسطی تک پھیل گئی۔ 700 سال تک ریاست ناقابل تسخیر رہی کہ مستحکم سیاسی نظام ایک مضبوط حفاظتی پشتہ تھا۔ بلاخر سکڑتے سکڑتے 1453 تک قسطنطنیہ تک محدود ہو گئی۔ اس عمل میں 2 صدیاں لگ گئی۔ عثمانی خلیفہ محمد فاتح کے ہاتھوں جب خاتمہ بالخیر ہوا تو رومن امپائر قوم ریاست کے اوصاف حمیدہ سے یکسر محروم ہو چکی تھی۔ صدیوں سے قائم سلطنت کی بربادی کا جب سفر شروع ہوا تو کم و بیش 2 صدیاں زیر استعمال رہیں۔ 1299 میں تاریخ انسانی کی دوسری بڑی مسلم سلطنت عثمانیہ 600 سال سے زیادہ قائم رہی۔ پہلے حلے میں مشرقی یورپ، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا اور سارا مشرق وسطی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ 3 براعظموں کے بلا شرکت غیر حکمران تھے کہ غیر معمولی مستحکم نظام قائم کر رکھا تھا۔ بالآخر ہزیمت مقدر بنی تو آخری 150 سال کی سیاسی اکھاڑ پچھاڑ آباء و اجداد کے مستحکم نظام کو غیر مستحکم کرنے میں مستعد تھی۔ 1922 کو ذلت آمیز اختتام میں 150 سال لگے۔ ایک واقعہ قابل ذکر 18ویں صدی کے آغاز میں برطانوی سلطنت آسمانوں کو منزل بنا چکی تھی۔ اس زمن میں 10,000 جاسوسوں کی برسوں تربیت ہوئی، ان کو اسلام اور مقامی زبانوں پر مہارت دلائی۔ جاسوسوں کو مراکش تا بنگال پھیلا دیا گیا۔ ایک جاسوس ہمفرے مرفی ایک عالم دین بنا، عربی اور ترک زبان پر عبور حاصل کیا۔ اکثر کا ٹاسک سلطنت عثمانیہ کی چولیں ہلانا تھا۔ چند سال میں ہی ہمفرے نے ترکی، عراق اور ایران میں بطور عالم دین خوب نام کمایا۔ چند سالوں کے بعد جب تمام جاسوسوں کو لندن واپس بلوا لیا گیا تو سب نے اپنی اپنی رپورٹ جمع کروائی۔ ہیمفرے کی یادداشتوں کا لبے لباب رپورٹ میں درج آج کے حالات میں سلطنت عثمانیہ کا بال بیگا نہیں کیا جا سکتا کہ نظام مستحکم اور عوام قوت و قوت سے مالا مال ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم یکسوئی سے 200 سال کام کرتے رہے تو کامیابی یقیناً ہمارے قدم چومے گی اور ہم اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بالآخر سلطنت عثمانیہ 1922 میں قصہ پارینہ بن گئی۔ عروج و زوال میں ایک قدر مشترک ہے۔ عروج ایک مضبوطی سیاسی نظام کا ثمر، جبکہ زوال عدم استحکام کو بندہ کی انجام ہے۔ مستحکم سیاسی نظام نے عروج نوازا، عدم استحکام کی کھٹاؤں میں ملک اور اقوام تحلیل ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے جگمگاتی قومیں یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، چین، بھارت، جاپان اور خلیجی ممالک وغیرہ، سب میں ایک چیز مشترک سیاسی نظام مستحکم ہے۔ ایسے ممالک میں روح فرسا سوال سننے کو نہیں ملے گا، حکومت مدت پوری کرے گی یا نظام کتنی دیر چل پائے گا۔ ذلتوں اور رسوائیوں کے مارے ممالک نائجیریا، وینزویلا اور باوجود ایران تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال مگر بدترین اقتصادی اور بدحالی میں جکڑے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ جتنی مثالیں ڈھونڈ نکالیں، قوم و ملکوں کی ترقی ان کے استحکام سے اور تنزلی ان کے عدم استحکام سے جڑی ہے۔ بدقسمت ریاست پاکستان میں جہاں 7 دہائیوں سے سیاسی نظام پنپنے نہیں دیا گیا، زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ 7 دہائیوں سے ہر حکومت، ہر نظام، ہر سال جو سوہانے روح کہ حکومت کتنی دیر تک چل پائے گی۔ وطن عزیز میں عرصہ دراز سے طاقت بمقابلہ سیاست ایک اکھاڑا بن چکا ہے۔ 2014 سے سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام پر ریاست کی اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو گئی۔ نواز شریف کی حکومت اس کی بھیٹ چڑھی، یوں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کا ممکنہ موقع گنوا دیا۔ وسیع تر قومی مفاد اور قومی سلامتی کی آڑ میں ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ خواہ حملہ آور ہو گئی۔ چند سال پہلے ایک ہیرو تلاش کیا گیا، 2018 میں ہیرو کو مسند اقتدار پر بٹھایا گیا۔ اس تک و دو میں مملکت کی چولیں ہلائی گئیں۔ ہیرو اپنے اوصاف حمیدہ کی برکات سے جنوری 2022 تک زیرو ہو چکا تھا۔ کیا جادو چلا کہ جنوری 2025 میں پھر ہیرو بن چکا ہے؟ عوام الناس کی آنکھ کا تارا ہے۔ بتایا جائے کہ کیا ہیرو نے کشمیر فتح کیا تھا؟ کشمیر تو ہیرو نے 5 اگست 2019 کو بیچ ڈالا تھا۔ کیا 2018 میں کئی انتخابی وعدے پورے کیے؟ کیا عثمان بزدار نے پنجاب چلانے میں تاریخ رقم کی؟ اس کے برعکس عمران خان دور میں کرپشن، نااہلی اور نالائکی کے ریکارڈ بنے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس کے مطابق دسمبر 2018 میں پاکستان بہتر ہو کر 116 نمبر پر آ چکا تھا۔ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والے نے دوبارہ 142 نمبر پر پہنچا دیا۔ شہباز حکومت کا اپنا مستقبل غیر یقینی ہے، بھلے مدت پوری بھی کر جائے گی۔ ایسے غیر یقینی حالات میں آسمان سے تارے بھی توڑ لائے تو موجودہ عدم استحکام وطن عزیز کے لیے زہر قاتل ہی رہے گا۔ مذاکرات کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، ڈنگ ٹپاؤ کے سوا کچھ نہیں۔ بار بار موزبانہ گزارش ہے کہ جو کوئی بھی جنوری 2022 سے پروجیکٹ عمران مکاؤ پر مقرر ہے
کیا اس کو ادراک ہے کہ اس کی انجینئرنگ سے عوام الناس باجماعت ریاست اور نظام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں؟ ایسوں کی ہر تدبیر الٹی پڑ رہی ہے۔ عمران خان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملی ہے۔ کیا مملکت کو بند گلی میں دھکیلنے والوں کا محاسبہ بھی ہوگا؟ تب سے کئی بار توجہ دلائی کہ عمران خان بقلم خود اقتدار میں آنے سے زیادہ بدلہ چکانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ عوام الناس میں افراد و تفرید اور ان کو اداروں سے متنفر رکھنے میں ہر تدبیر آزمائے گا۔ کیا عمران خان کامیاب ہو چکے ہیں؟ صاحب بصیرت لوگوں تک رسائی ہے، صورتحال پر لرزہ براندام ہے۔ 7 دہائیوں سے قوم کو ازبر کرایا گیا۔ پاک سرزمین کا نظام قوت عوام قوت سے محروم ہونا بنتا ہے۔